12 ربیع الاول امت مسلمہ کے لیے خاص اہمیت کا حامل مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، جو انسان کامل، ہادی عالم اور وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ ربیع الاول امت مسلمہ کے لیے کلیدی اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہی حضور انور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے بھیجا گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے لیے نمونہ بن کر آئے، اور وہ ہر شعبے میں اس اونچ کمال پر فائز ہیں کہ ان جیسا کوئی تھا اور نہ ہی آئندہ آئے گا۔ عید میلاد النبی ایک تہوار یا خوشی کا دن ہے جو دنیا بھر میں مسلمان مناتے ہیں۔ یہ دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے منایا جاتا ہے۔ یہ ربیع الاول کے مہینے میں آتا ہے، جو اسلامی تقویم کے لحاظ سے تیسرا مہینہ ہے۔ ویسے تو عید میلاد النبی اور محافل نعت کا انعقاد پورا سال ہی جاری رہتا ہے، لیکن خصوصاً ماہ ربیع الاول میں عید میلاد النبی کا تہوار پوری مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا جاتا ہے۔ یکم ربیع الاول سے ہی مساجد اور دیگر مقامات پر عید میلاد النبی اور نعت خوانی کی محافل شروع ہو جاتی ہیں، جن علماء کرام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، باسعادت آپ کی ذات مبارکہ اور سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اسی طرح مختلف شعراء اور ثنا خواں رسول حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں نعت گلہائے عقیدت اور درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول کو تمام اسلامی ممالک میں سرکاری طور پر عام تعطیل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، کوریا، جاپان اور دیگر اسلامی ممالک میں بھی مسلمان کثرت سے عید میلاد النبی اور نعت خوانی کی محافل منعقد کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا ہے، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ امام المفسرین سیدنا عبدال بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ایام اللہ سے مراد وہ دن ہیں جن میں رب تعالیٰ کی کسی نعمت کا نزول ہوا ہو۔ ان ایام میں سب سے بڑی نعمت کے دن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و معراج کے دن ہیں۔ ان کی یاد قائم کرنا بھی اس آیت کے حکم میں داخل ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ساتھ ہی ایسا نور نکلا جس سے مشرق سے مغرب تک ساری کائنات روشن ہو گئی۔ مسلمان تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں اپنے گھروں اور مسجدوں پر چراغاں کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے نہ صرف ساری کائنات میں چراغاں کیا، بلکہ آسمان کے ستاروں کو فانوس اور قمقمے بنا کر زمین کے قریب کر دیا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، میں خانہ کعبہ کے پاس تھی۔ میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ نور سے روشن ہو گیا اور ستارے زمین کے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں وہ مجھ پر نہ گر پڑیں۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخی خوشی میں مسرت و شادمانی کا اظہار ہے، اور یہ ایسا مبارک عمل ہے جس سے ابو لہب جیسے کافر کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر ابو لہب جیسے کافر کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں ہر پیر کو عذاب میں تخفیف نصیب ہو سکتی ہے، تو اس مومن مسلمان کی سعادت کا کیا ٹھکانہ ہوگا جس کی زندگی میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں منانے میں بسر ہوتی ہو۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اپنے یوم ولادت کی تعظیم فرماتے اور اس کائنات میں اپنے ظہور وجود کے دن یعنی پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے یوم ولادت کی تعظیم و تکریم فرماتے ہوئے تحدث نعمت کا شکر بجا لانا حکم خداوندی تھا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے وجود معصود کے تصدق و توسل سے ہر وجود کو سعادت ملی ہے۔
جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مسلمانوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام جیسے اہم فرائض کی رغبت دلاتا ہے اور قلب و نظر میں ذوق و شوق کی فضا ہموار کرتا ہے۔ عالم دین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا احاطہ کرنا تو انسان کے لیے شاید ممکن نہ ہو، لیکن ہر شعبہ زندگی میں وہ عام انسان کے لیے بہترین عملی نمونہ نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم و نور کی ایسی شمع روشن کی جن سے عرب جیسے علم و تہذیب سے عاری معاشرے میں جہالت کے اندھیروں کو ختم کر کے اسے دنیا کا تہذیب یافتہ معاشرہ بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں امن، اخوت، بھائی چارہ، یکجہتی اور ایک دوسرے کو برداشت کا درس دیا۔ جہاں ایک طرف اس ماہ میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن مناتے ہیں، وہی ہم پر لازم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر بھی عمل کریں، تب ہی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں اگر ہم اپنے انفرادی اور اجتماعی مسائل کو بھول کر امت مسلمہ کے عظیم مفاد میں اکٹھے ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے لیے مشرِ راہ بنا لیں تو گھر کی دہلیز سے ریاست اور عالم اسلام کی مضبوطی تک تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔